بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا حسن ثواب الآخرات والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، مہمان خصوصی اور میرے دین کے علم بردار، میرے بزرگوں اور دوستوں، بس محض خدمت کے لیے آپ کے حق میں آیا ہوں۔ میں تو صرف ایک مصلی ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، آپ کو چاہنے والا اور آپ سے سدا دعا لینے والا۔ بس البتہ یہ میرا دوسرا سفر ہے۔ میں نے پہلے سفر میں آ کے وعدہ بھی کیا تھا، اگلی بار میں بہت جلد ضرور آؤں۔ آپ سے وعدہ کرنا پیارے حبیب سے وعدہ کرنے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ آپ مہمان رسول ہوتے ہیں، آپ کے سینے میں اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو اس لیے طبیعت ناگواری دیتے ہوئے وقت کا تقاضا تھا، پھر بھی میں نکل گیا۔ اللہ کا کرم، الحمدللہ پٹنہ ہو کے گیا بھی پہنچ گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی سعادت مندی ہے، آپ لوگوں کی چاہت ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے، اس کا اثر جسم میں بھی ہونے لگ رہا ہے۔ مجھے ایک میرے ماما کا ایک جو واقعہ یاد آ رہا ہے آپ کے پاس، میں بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے قریب دیکھا ہوں علماء کیا ہیں۔ جب میرے ماما جو ہے منسٹر تھے، ریلوے کیبنٹ منسٹر تھے، منترالیہ ان کے پاس تھا، جب نرسمہا راؤ جی نے پرائم منسٹر آف انڈیا تھے، ان کے سیدھے ہاتھ بن گئے تھے، جو کہتے وہ ہو جاتا تھا۔ جب بھی وہ ایک حافظ جو ہمارے ایک مسجد کے امام تھے، ان سے ہمیشہ رابطہ کرتے تھے۔ جب بھی پہلی فرصت ہوتی دلی سے بنگلور آئے تو ان کو بلا لیتے تھے۔ ظاہر ہے ریلوے منسٹر تھے، کافی لوگ باہر انتظار کرتے ہیں، تو جب بھی وہ حافظ صاحب آئے تو معلوم ہوتا تو ان کو اندر بلاتے، تو اوپر سے ریڈی ہو کے آئے تک کچھ دیر لگ جاتی، تو پہلے ان کو کچھ دودھ کا پیالہ، وہاں پر بادام کا دودھ فیمس ہوتا ہے، تو وہ بھجوا دیتے، کچھ کھلا پلا دیتے، پھر وہ تیار ہو کے نیچے آ جاتے۔ تو وہ عرض کرتے، ایک امام ہیں، شریف صاحب آپ کو اللہ نے کیا کم کرا ہے؟ آپ جو ہیں صاحب ثروت بھی ہیں، وسط کے باشندے ہیں، منسٹری میں آپ کا بہت بڑا درجہ ہے، نمبر 2 انڈیا کا سب سے بڑا ریلوے بجٹ ہے، آپ نے کئی سال بجٹ پاس کیا ہے، آپ کے ہاتھے کہیں کام ہوتے ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے بلاتے ہیں؟ تو میرے ماما نے عرض کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، منسٹری دی ہے، وقت کا بادشاہ بھی بنایا ہے، اس کو چلانے کے لیے تندرستی تو ہونا چاہیے، اس کو چلانے کے لیے حیاتی تو ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس ہے۔ تو پریشان ہو گئے، ارے میرے پاس کیا ہو سکتا ہے، میرے پاس دعا، ہاں وہ دعا ہی آپ کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ آپ اللہ والے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ میری منسٹری ایک طرف، میرا مقام ایک طرف، جب تک میری حیات باقی ہے، جب تک مجھے تندرستی اللہ نے عنایت کی ہے، میں کر سکتا ہوں، میں آپ کا دعاؤں کا محتاج ہوں، حکومت میں کسی کا محتاج نہیں، البتہ آپ اپنے آپ کو ایک معمولی امام سمجھتے ہیں، لیکن آپ جو ہے مہمان رسول ہیں، آپ ہم سب کی نماز کو پور کرتے ہیں۔ تو ایسا ایک حال پیش آیا کہ وہ ان کا وہ ہارٹ سرجری ہونا تھا، اس وقت بائی پاس سرجری کہتے تھے، آج کل تو ٹیکنیکل ورلڈ بہت اچھا ہے، وہ کی ہول سرجری بھی کر دیتے ہیں، تب سینے کو چاک کر کے دل کو پاک کرنا تھا۔ لندن میں گئے، وہ بہت بڑی ہاسپٹل میں، گورنمنٹ کا خرچہ، تو وہ حافظ صاحب کو ان کو ساتھ میں لے کر گئے۔ دیکھو کیا ہے ترتیب، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ میرے عالم، میرے علماء، میرے امام، وہ ہونا چاہیے۔ تو حافظ صاحب وہ لگ گئے اپنے غور و فکر میں، اپنی عبادت میں، اپنے تذکرے میں اللہ کو منانے کے لیے۔
ان کے آنے کے بعد میں نے پوچھا کہ مولانا آپ کا کیا کام تھا وہاں؟ تو چاہتے تو کوئی ایکسپرٹ کو لے جا سکتے، کوئی اور ہائر کوالیفائڈ ڈاکٹر کو لے جا سکتے، تو مسکرا کے کہے یہ ماما جو ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم کیا کہیں؟ تو پھر آپ نے کیا کمال کیا؟ میں نے بولا اے باری تعالیٰ، تیرے بارگاہ میں نماز پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، ہر مصلی کی نماز کو میں پر کرتا ہوں، ہر مصلی کی نماز کی ذمہ لیتا ہوں، تو میرا ذمہ لینا۔ جعفر شریف میرا ذمہ دار ہے، اور میرا ذمہ ہے، تو میرا ذمہ ہے، میرے ذمہ دار کی تو ذمہ لے لے، تو تیرے بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ کرتا ہے۔ یہ تھی میری امام کی دعا، مختصر کی دعا، مختصر کا ایک شخصیت، لیکن مقام کیا تھا ان کا؟ ایسے بڑے منسٹر کو جن کی دعاؤں کی توفیق اللہ اس امام میں رکھا تھا۔ یہ ہوتا ہے میرا امام۔ یہ امام وہ ہوتا ہے جو ہر مصلی کا، ہر ایمان والے کا جو ایمان کمزور ہوتا ہے اس کو تازہ کرتا ہے، ہر مصلی کے نماز کو وہ پر کرتا ہے، یہ امام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تو دے دی، 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر آئے اس دنیا میں، نبوت تو دے دی، لیکن نبوت کے ساتھ امامت بھی دے دی۔ یہ نبوت کے درجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امامت کا درجہ دے رکھا ہے۔ کوئی اور پیغمبروں کو، آپ علماء دین بیٹھے ہی، مفسر کرام ہیں، عالم دین ہی، کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے روح زمین میں امامت کا لقب نہیں دیا۔ یہ اللہ کا کیا راز ہے؟ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بھی نبھائی، جن کے سر پہ بادل سورج کی دھوپ نہ آئے، جو ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اگر چاہتے تو ان کے قدموں کے نیچے دولت کے انبار لگ جاتے۔ انہوں نے شہنشاہیت پسند نہیں کی، انہوں نے امامت کو پسند کیا، سادی سودی زندگی کو پسند کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا کاشی کرے، محنت کرے، بھوکے تھے۔ میرے بھائی یہ تو سوچو کہ اللہ کے پیارے حبیب جن کو اللہ نے معراج پہ بلائی، اللہ کا جلوہ افروز دکھا دیا، اس سے بڑا کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھوکے فاقے اس لیے تھے، وہ امامت کا درجہ بھی لے چکے تھے، اللہ نے دے دیا تھا بغیر مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو امام الانبیاء بنا دیا، جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب جو ہے میرے پیارے آقا کے پیچھے نماز، وہ امام الانبیاء بن کے سب کو نماز پڑھ، ان کا درجہ کیا ہے؟ تو وہ نبوت پانے والے پیارے آقا نے اپنی امامت کے درجے کو بلند کیا، امامت کو سادگی زندگی بنا کے، کیونکہ یہ دنیا دھار فانی ہے، الدنیا مدنۃ الآخرہ، اس دنیا میں ہم آخرت کی کھیتی اگائے، امام بن کے ایک سادی سودی زندگی بتا کے چلے، اور ان کے کسوٹی پہ، امامت کے کسوٹی پہ آپ سب کو ذمہ داری دے کے چلے۔ یہ تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور اتنا بڑا دین۔ ایک صرف امام ہے جس کا کوئی تابع نہیں ہوتا، کوئی تابع ہوتا ہے کہ امام کے؟ ہم مصلی، ہم امام کے تابع رہتے ہیں، یہ ہماری نمازوں کو پر کرتا ہے، اس کے کوئی تابع نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے تابع رہتا ہے۔ جس امام نے اس مسلط پہ کھڑ کے اللہ کے بارگاہ میں ہم کے سب کی نماز پر کرتا ہے، بارگاہ الہی سے دعا مانگتا ہے ہم سب کے مغفرت ہو۔ تو ایسے امام کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے امام کو ہم کس طرح دیکھنا چاہیے کہ ہر مصلی کا فرض بنتا ہے۔ البتہ آج کل کے مصلی کو معلوم نہیں، آج کے دور دھوپ میں بھول گئے مسجد کیا ہے، امام کیا ہے۔ جب امام کے حق میں ان کو معلوم ہو گیا تو اللہ کی قسم کوئی رسوا نہ کرے گا، اماموں کے ہاتھ چومے گا، ان کی ضرور تابع بھی کرے گا، اور باقی زندگی میں، بقیہ زندگی میں تابع رہے گا، کیونکہ بچہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک امام کام آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ ایک نام رکھنے سے لے کے، اس کی تعلیمی افتتاح سے لے کے، دکان کی پیروی کرو، مکان کی پیروی کرو، یا کوئی فنکشن کرو، یا نکاح کرو، یا کوئی فنکشن کرو، ہر جگہ امام پہنچ جاتا ہے۔
محض ایک رسم کے طور پہ ہم ان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ البتہ یہ جانتے ہیں میرے امام آنے سے میرے گھر میں برکت آئے گی، میرا امام دعا کرنے سے میرے کاروبار میں ترقی ہوگی، میرے امام کی دعا سے میرے بچے کی شفا ہوگی، میرے امام کی دعا سے میرے بچوں کی کامیابی ہوگی، میرے لڑکیوں کی شادی ہوگی، مجھے فلاں فلاں کام ہو جائے گا۔ یہ سب جانتے ہوئے امام سے ہم سب کچھ لے لیتے ہیں، دیتے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کرتا ہے کہ تیرے مسجد میں امام کبھی بھوکا تھا تو دریافت کیا، میں نے تجھے دولت دے رکھی، کبھی تیرے امام کے بارے میں سوچا؟ ان کے گھر میں فاقہ تھا، تو انہیں پیٹ بھر کے کھا کے راستے میں پھینک دیتا تھا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک ذرے ذرے کا حساب ہم دینا پڑتا ہے، ایک ذرے ذرے کا حساب اللہ کے پاس ہم دینا پڑتا ہے۔ بھائی یہ دنیا، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل زمین کے نیچے برزخ میں چلے جائیں گے۔ وہ دوسری منزل ہے، وہ قیامت تک وہاں وہ قبر میں وہ اندھیری گڑھے میں رہنا پڑتا ہے۔ اس کو روشن کرنے کے لیے ہمیں امام کو بتایا ہے، امام کی اتباع کرو۔ امام کے تابع صرف نمازوں میں نہیں بلکہ ہر اعتبار سے ان کا اتباع کرو تاکہ ہمیں صحیح راستہ مل سکے۔ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ویعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتلاتا ہے، قرآن کی بول آپ کے سینے میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ذرے ذرے کا حساب، کیا خدا کا خوف نہیں؟ چاہے کتنی بھی دولت ہم چھوڑ جانا ہے۔ تو میرے ماما نے کم از کم 40 سال حکومت میں رہے، منسٹر بھی بنے اور اللہ کو پیارے بھی ہو گئے، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب تک وہ امام زندے تھے، حیات تھے، میرے ماما کی فوت نہیں۔ پتہ نہیں کیا اللہ سے مانگا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان قربان کر دی ان کے حق میں، کیونکہ ایک شخص جو مسلمان ہے، جو کافی لوگوں کے کام آ رہا ہے، اتنے بڑے عہدے میں ہے، اللہ تو سلامت رکھ، ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ سے مانگ لے۔ جب تک وہ حیات ہیں میرے ماما کو پھر سے دوبارہ کوئی ہارٹ کی بیماری نہیں آئی، بزرگ ہو کے وفات پائے۔ یہ ہے امام کا قربانی، ہم دیکھتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے امام کیا ہے ہم جانتے ہیں لیکن پہچانتے ہیں۔ ارے بھائی تھوڑی ہمارا مکان پوچھیں گے آپ، تھوڑی ہمارے دولت میں کچھ مانگیں گے، یا کچھ آپ بھی حصے دار ہیں، آپ ہمارے عمل میں حصے دار ہیں، جنت میں بھی ہمارا حق دلاتے ہیں، اور وہ زمین میں کچھ بھی حصہ نہیں آپ کا۔ یہ ہے آپ کی سادگی، کیونکہ آپ پیارے آقا کے بتائے نقش قدم پہ چلتے ہی سادی سودی زندگی کرتے ہیں، 4 6 8 ہزار بھی تنخواہ میں آپ خوش ہو جاتے ہیں، نہ تو بنگلہ گاڑی موٹر کچھ بھی نہیں مانگتے۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ میرا امام میرے عالم دین کچھ بنگلے مانگے، کچھ سائٹ مانگے، میں تو کبھی نہیں دیکھا۔ میرا تو 40 50 سال کا رشتہ ہے سیاست سے، ساتھ ساتھ میرے علماء دین سے، بچپن سے لے کے اب تک میں علماء دین سے بیٹھا اٹھا ہوں، میں نے کبھی ہرس والا امام کو نہیں دیکھا۔ نعوذ باللہ، میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں، بس کچھ ہم کھلا دے تو خوش ہو جاتے ہیں، کچھ پہنا دے تو خوش ہو جاتے ہیں، بس اسی کے شکر گزار میں رہتے ہیں۔ وہ توقع رہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنا ہے، وہی مقصد زندگی ہے۔ ابھی میں کل پٹنہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ قرے میں 4 کے 4 نوجوان آ گئے، وہ اللہ ان کو قبول کیا، پتہ نہیں ان کا عمل کیا تھا، نوجوان ہیں، دیکھو ان کی آنکھ کھل گئی تو کعبہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے چند علماء دین کے چہرے دیکھا، مجھے محسوس اور احساس ہوا کہ کیسا ہو گیا۔ خیر اللہ کی تو رضامندی ہے، لیکن اللہ کو رضا کرنے والی ایک ترتیب اور کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب ثروت بنا ہے، اللہ کے راہ میں اور ایک 4 5 امام کو بھیج دو جو ان کے دل میں حسرت ہے، جو 20 سال 25 سال سے امامت کرتے ہوئے اے اللہ تیرے گھر کو جو ہے تجھ سے رضائی کرنے کے لیے وہ 20 سال تڑپ رہے ہیں تیرے گھر کی دیدار کے لیے، کیوں نہیں ان کو میں بھیج دوں؟ میں نے وہ جرت کی، لیکن یہ جرت نہیں ہوتی کہ اللہ کی رضا مندی ہو۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے کہ ان کا نام نہیں آیا، بیٹھے تھے صبح سے شام تک، ان کا جو ہے کہیں قرے میں نام نہیں، جو مصلی پہ کھڑ کے جو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے ہیں، کبھی وہ حسرت رہ جائے گی کہ میں کعبے کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔
جو امام 20-25 سال سے جو امامت کرتا ہے مسجد میں، اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے، وہ اللہ کے گھر کی دیدار نہیں دیکھتا، تو کیا انصاف ہوگی بتائیے آپ کو سب؟ کون سا بڑا خرچ؟ ایک 10,000 10 مصلی ڈال دیا تھا، آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے مصلی صاحب ثروت ہیں، الحمدللہ علماء کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ جب مثلا کے طور پہ ہمارے طارق اور ان کے بھائی، طارق بھائی، ان کے بھائی وغیرہ، جب بھی آؤں گا تو گاڑی لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تھوڑا بھی ہمیں چلنے نہیں دیتے، ایسے خدمت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں مصلی جو اماموں کی بے شک قدر کرتے ہیں، نہ نہیں کہہ سکتا، لیکن دیکھا جائے تو زیادہ مصلی توجہ فرمائے، کیونکہ ان کی دعا ہمارے لیے عبادت ہے، ان کی دعا اللہ کی مقبولیت ہے، کیونکہ وہ پیارے آقا کے مہمان رسول کہلاتے ہیں۔ اب ان کو دکھانا، نعوذ باللہ، آقا کو دکھانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ان کو ہم رنجیدہ نہ کریں، ان کو ہم زور سے بات نہ کریں، ان کو ادبی اعتبار سے ہم احترام کریں، ان کا تقویٰ اور بڑھ جائے گا، دل سے، خلوص سے، اخلاص سے دعا نکل جائے گی۔ میرے عالم دین کو ہم استقبال کریں، ان کا ہمیں توجہ کرے، ان کا خیال کرے، تو الحمدللہ وہ بھی جو ہے پرہیزگار، متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، یہ جو قرآن ہے سب کے لیے ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے قرآن ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، فلاح اور بہبودی پانے کے لیے ایک کتاب میں نے نازل کی، کس کے لیے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ کوئی کافر بھی اگر قرآن پڑھ لیا تو کیا حاصل، جب تک کہ متقی نہ بن سکے، جس کا ایمان کلمے میں نہ رہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے بعد کیا ہے؟ جو ایمان کرتا ہے، جس کا کوئی کہیے آپ تابع نہیں، ہم تابع ہیں، جس کے کوئی تابع نہیں ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی امام کا تابع نہیں ہوتا۔ وہ مقام ہے امام کا، آپ بھی سمجھنا چاہیے، ہم بھی سمجھنا چاہیے، ہم آپ کے تابع ہیں۔ وقت شہنشاہ کیوں نہ ہو، آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا، یا قدم بھی آگے ڈگمگائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ ہے امام کا مقام۔ جو عالم دین ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، وہی مصلی پہ کرتا ہے۔ یہ مقام کو سمجھا جائے، ہم اور آپ اس کی پیروی کریں امامت کی، کیونکہ آنے والے دنوں میں مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں۔ میں کہیں وہ جو ہے بحث میں ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام، ان کے آنے سے پہلے امام کا لقب لگایا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، روح زمین میں جو ہے وہ جو ہے نماز پڑھائیں گے، اور خاص کر اماموں کو چنا جائے گا۔ اس روح زمین میں جو تذکرہ ہے کانا دجل کا، یاجوج ماجوج کا، آپ پڑھے ہیں، تو سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، آپ کی جو ہے پیروی کریں گے، وہ بھی خود امام بنیں گے، آپ اماموں کے مجلس ہوگی، آپ کا ایک قافلہ ہوگا، وہ جا کے دجال کو ختم کریں گے۔ یہ ہے میرے اماموں کا مقام۔ کوئی مثال سے ختم نہیں ہوتا ہے دجال، اماموں کی تذکرے سے، اماموں کی دعا سے، اماموں کی آنکھوں کے ایک روشنی سے وہ ختم ہو جائے گا۔ عام آدمی کو تو وہ تہش نہش کر دے گا، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے، دجال نہیں آ پائے گا۔ وہ آگ کیا جلائے گی جس کے سینے میں کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، میں نے تو دنیا بہت دیکھ لیا، 50-60 ملک بھی پھر لیا، دنیا داری بھی بخوبی سے نبھائی میں نے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، میرے بچپنے سے لے کے اب تک جو علماء کی صحبت میں رہنے سے اللہ مجھے ایک نیک راستہ پہ لے کر آیا ہے۔ میرے دل میں ایک درد تھا کہ علماء کا مقام اعلیٰ ہے، اعلیٰ رہے گا، اعلیٰ رہنا چاہیے۔ تو میں صرف ایک مصلی بن کے، یہ جو اللہ کی امان، یہ جو دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہاں تک کہ سب کچھ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب تک سانسیں چلیں گی، ہم اس زمین میں چلتے پھرتے نظر آئیں گے، یہ بھی تو اللہ کے حکم میں ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب کیا ہے، ہر صاحب سر ذرا غور کریں، میرے اماموں کی، علماء و دین کی خاص توجہ کریں، جتنا ہو سکتا ان کو مایوس مت کریں، جس طرح ہو سکتا ان کو خوش کرنے کا ایک سامان ڈھونڈیے، کس طرح خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک عطر کی بوتل بھی دے دیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، ایسے امام ہیں میرے۔
وہ صرف دینا سیکھیں، لینا نہیں سیکھیں۔ یہ سب احباب کل بیٹھے تھے، ان کا نام نہیں آیا، بس دل میں دل کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرے گھر کی ہم 15-20 سال بات کر رہے ہیں، کاش اگر ہم جیتے جی تیرے گھر کی دیدار کریں۔ یہ کہہ رہے تھے آپ سب دلی دل۔ تو ایسے اسباب کو اگر اللہ کے گھر کی دیدار کرا دے تو ان کی روحانی کیفیت دیکھیے، ان کی جسمانی ایک خوشی دیکھیے، اور اللہ کے بارگاہ میں جا کے میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے گاؤں کے لیے، مسلک کے لیے، ساری دنیا کے لیے یہ دعا مانگیں۔ میں تو کافی عمرہ کر چکا، لیکن جو عمرہ میرے عالم دین کے ساتھ کرا نا، اللہ کی قسم مجھے عمرہ میں مزہ آیا۔ تکلیف ضرور ہوتی ہے، تکلیف میں تو راحت ملتی ہے، ایسا عمرہ میری زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ مجھے بار میں میرے عالم دینوں کے ساتھ میرے فرسٹ قافلے میں اکتوبر میں عمرہ ہو کے آیا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے اس لطف کو تو اٹھاؤ میرے مسلم، میرے صاحب ثروت لوگ، یہ میرا پیغام جائے کہ وہ بھی آگے بڑھے، ہر محلے کے مسجد کے اماموں کو جو ہے عمرہ کرائے، اور ایک نسب، ایک رشتہ بن جائے امام اور مصلی کے بیچ۔ امام اور مصلی چولی دامن کا ساتھ ہے، ہر جگہ ہم ان کا جو ہے پیغام لیتے ہیں، ہر جگہ ان کو بلاتے ہیں، افتتاح میں بلاتے ہیں، اوپننگ سرمنی میں بناتے ہیں، بس محض ہمارے کچھ خاص کاموں کے لیے رکھ لیتے ہیں، باقی ان کو محدود کر دیتے ہیں۔ نکاح تو یہاں آ کے پڑھاتے ہیں، ولیمہ تو شادی بانی میں کرتے ہیں، بس 500 1000 2000 روپے رکھ دیتے ہیں، بس یہ تمہاری فیس۔ ارے اماموں کی حیثیت کو دیکھو کتنی بڑی ہے، آپ کیا ان کی حیثیت بھی نہیں ہے، وہ تو مہمان رسول ہیں خود، حبیب اللہ کے حبیب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سروں پہ تاج بنائیں گے۔ یہ مقام ہے، قرآن سچا ہے، آپ سب کو قرآن پہ ایمان ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے باتوں پہ، ان کے حدیث پہ آپ کا ایمان ہے، پھر کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں اماموں کی ناقدری کرتے ہو؟ کبھی ایک روز 2 روز نہیں ہے تو ان کو جوارن کرنا، نکال دینا، یا ان کو درما نہ دینا، ان کو ستانا، اس طرح کا ظلم مت کرو، کیونکہ اللہ پھر سے خفا نہ ہو جائے۔ پہلے تو آپ ہم سب وبا میں جو ہے بچ کے نکلے ہیں، اللہ کی ناراضگی جو ہے زمین میں آ گئی، سارے دنیا میں پھیل گئی تھی، اماموں کے لیے مسجد کھلی تھی، ہم لوگوں کے لیے مسجد بند، اس سے بڑا اور کیا ہونا سبق ہم کو؟ پھر سے اللہ اگر ناراض ہو گیا تو دنیا تہش نہش ہو گئی۔ جب تک یہ روح زمین میں اللہ کا کلام ہے، اور جس کے سینے میں وہ کلام موجود ہے، انشاءاللہ یہ دنیا دھار فانی نہ ہو۔ یہ کلام کی کرامت ہے، ہمیشہ موجودہ دکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے امان میں دے دیتے ہیں، ایک امامت، ایک اللہ کا کلام، اس کو لے کے آپ چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ہمارا بھی جو ہے بیڑا پاک ہو جائے گا، آپ کے صحبت میں اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کر لے گا۔ یہی درد لے کے آؤں، کوئی سیاست نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پارٹی نہیں، ایک دل میں درد لے کے اکیلا گھومتا ہوں سارے ہندوستان میں، کیونکہ میرے پیچھے آپ کی دعا ہے، آپ کی طاقت ہے۔ سو اللہ کا کرم ہے، کوئی بہت بڑی کام نہیں کر رہا، میں ایک چھوٹی سی خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ الیکشن میں لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر دیے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اگر میرے علماء کے حق میں کچھ کر رہا ہوں تو اس کا حساب وہاں پر ہوگا۔ تو بس میری دعا ہے ہر مسلی سے کہ آگے بڑھے، علماء دین کی حقیقی جو ہے اللہ کی رضامندی کو جاننا ہو تو ان کے خدمت اقدس میں کھڑ جائے، ہو سکے تو ان کو جو ہے سفر عمرہ کو بھیجے، یا نہیں تو اگر صاحب ثروت ہو تو حج بھی کرا دیجیے، حج بدل بھی کرا سکتے ہیں، اب والد اگر نہیں ہیں تو حج نہیں کرے تو حج بدل بھی کرا سکتے ہیں۔ ایسے موقع میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ دیا ہے ہم صاحب ثروت کو، اس کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ باقی مجھے خوشی ہوئی جس طرح سفر میں آپ سے مخاطب ہو کے بات کر رہا تھا، اس سے زیادہ بیٹھے ہیں، آپ کی دل کی تڑپ کو میں نے دیکھا ہے۔ علماء تو بس اللہ سے لو لگا کے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آتا ہے آپ کو جو عمرہ کا سفر کروانے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے، اللہ نے مجھے خود کھڑا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ الحمدللہ آج پورا ہوگا، جو عمرہ کے حقدار ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور چنے گا، اور آپ کا جو ہے نام آئے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور رمضان کے بعد بھی یہ قافلہ جاتا رہے گا۔ اگلے رمضان کے بعد 5 علماء دین کو میں چن رکھا ہے، تاکہ ایک ٹیسٹ، ایک زبان پہ لذت بولتے نا، یہ ٹیسٹ باقی رہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک بنگلور سے صاحب آگے 5-10 لوگوں کو بھیج دیے، یہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ میں ہوں یا میرے حب میں کوئی ہے تو چلائیں گے نظام،
کہ خدام العلماء صرف علماء دین کی خدمت میں، ان کے عقیدت میں کھڑا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اللہ چلائے گا، اس کا ذمہ ہے. بہرکیف جو حضرات یہاں سے 4 لوگ کو جو ہے ہم ظاہر کریں ان کے نام وغیرہ، تو 4 لوگوں کے علاوہ اور کچھ 2 لوگ ہیں باقی، وہ 6 ہو جاتے ہیں. پٹنہ میں 4 ہیں، تو 10 اور دلی کے 10 قافلہ روانہ ہوگا یہ مہینے کے آخر تک. یہ مہینہ 28 تاریخ کا ہے. میں 21 کو دستر بندی آ رہا ہوں دلی میں. 5 دن ٹہل کے آپ لوگوں کو استقبال کر کے میں دلی سے آپ کو عمرہ کو روانہ انشاءاللہ ضرور کروں گا، آپ یقین رکھیے. اور دوسری بات، جو قافلے میں اگلے قافلے میں جو 5 لوگ چنے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ لوگ بھی تیار ہو جائے. رمضان کے فوراً بعد جب بھی موقع مل جائے گا ہم انشاءاللہ ان کو بھی سفر عمرہ کو ضرور نکالیں گے. بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.